اللہ اللہ اللہ۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا والسابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا سبقت لے جانے والے سبقت لے ہی گئے، اور یہی لوگ مقرب بارگاہ بھی ہیں، تقرب والے، سبقت لینے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حالات دیکھ کے سچ بولتے ہیں۔ اگر ساری دنیا ادھر چل گئی ہے تو میں بھی اب چلو اس سچ کے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ اس سچ کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ ان کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے بات سچی ہے، تو بندوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سچ بول دیتے ہیں۔ کچھ حالات کا تقاضا دیکھ کے، ماحول دیکھ کے وہ لوگ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پڑھے لکھے، معاملہ فہم، تجارت کرنے والے، سنجیدہ فکر تاجر، ایک قبیلے کے سربراہ تھے۔ مکہ سارا مخالفت کر رہا تھا دین اسلام کی۔ جو سیاسی سماجی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حالات کا رخ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے اس کو آپ یاد رکھیں، پہلا سبق ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، حالات کا تقاضا کیا ہے۔ ان کے اندر سے آواز آئی کہ مدینے والے کی زبان نور سے جو نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ پھر انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، رسول کریم پر کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو۔ ہم لوگوں نے نا ساری زندگی یہ دیکھا ہے کہ برادری کدھر جاتی ہے ادھر جانا ہے، قبیلہ جدھر جاتا ہے ادھر جانا ہے، تو ساری زندگی تھک گئے، لوگ راضی نہیں ہو سکے۔ جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، زیادہ وضاحتیں دیتے ہیں، انہیں بھی بعض لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ اتنا زیادہ نہیں اپنے آپ کو کلیئر کریں، آپ سچ کے لیے کھڑے ہوں، سچ کا ساتھ دیں، سچی بات کہنے کی عادت بنائیں اور سچ کو قبول کرنے کی عادت بنائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ حالات کا تقاضا نہیں، رب و رسول کی رضا کا تقاضا۔ یہ جس دن ہماری سمجھ میں مسئلہ آ گیا، ابھی تک بڑے لوگ اڑے نہیں ہوئے کہ واقعہ معراج، جی ابھی تک بڑے لوگوں کو پریشانی ہے۔ کل معراج شریف کا مہینہ شروع ہو جائے گا کہ لو جی خواب میں ہوئی تھی معراج، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 18,000 سال کا سفر ہو رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ابھی تک عقل مند لوگ اڑے ہوئے ہیں، ابھی تک۔ اللہ رسول کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے بحث کرنی تھی، تکرار کرنا تھا رب رسول کے واضح احکامات کے مقابلے میں، تو پھر وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کرنا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہے، بحث نہیں کرنی۔ 18,000 سال کا سفر، اور سفر کس طرح ہوا کہ سردیوں میں آپ جاتے ہیں نا لحاف میں، بستر میں، بستر گرم ہو جاتا ہے، ایسی پنجابی چاکیدہ نگاہ ہو گیا ہے، تھوڑی دیر بستر سے باہر رہیں تو وہ دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور وضو کرتے ہیں آپ تو کچی زمین پہ پانی جب چلتا ہے تو وہ تھوڑی دیر چلتا ہے، پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ دروازہ بند کریں، لکڑی کا دروازہ ہو، لوہے کی کنڈی ہو، اس کو بند کریں تو وہ تھوڑی دیر ہلتی رہتی ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے۔ سرکار نے ہزاروں سالوں کا سفر طے کیا۔ مسجد اقصی بڑی دور تھی، رات کے تو تھوڑے سے حصے میں وہی نہیں ہو سکتی تھی۔ صوفیاء کہتے ہیں 18,000 سال کا سفر، مسجد اقصی گئے، زمین و آسمان دیکھے، جنت دوزخ دیکھے، سارا کچھ دیکھ کے واپس آئے، لیکن بستر ابھی گرم تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی ابھی بھی زمین پہ چل رہا تھا۔ خیر اس کا جواب اعلیٰ حضرت بریلوی نے تو دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا تھا کہ جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ حضور نکل گئے تو کائنات کی زندگی چلی گئی تو ہر شے رک گئی، واپس آئے ہیں تو پھر نظام ہستی کی نبض چلنے لگی۔ اقبال نے بھی کہا کہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ یہ جو تھوڑی بہت تپش ہے نا نبض میں چل رہی ہے تو یہ مدینے والے کے نام کی برکت سے چل رہی ہے۔ یہ اقبال کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ تو
اتنا لمبا سفر حضور نے کیا. آپ خوش عقیدہ ہیں, آپ شکر کریں اللہ نے آپ کو خوش عقیدہ لوگوں میں پیدا کیا, ورنہ بیچارے عقل والے لوگ نا جو رب رسول کے واضح شانوں کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں, وہ تو بیچارے سویرے کچھ دوپہر کچھ, اور پتہ نہیں کیا. اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں, یعنی 1-2 منٹ نہیں کرتی, سارا دن ہی کرتی, فرصت ہی نہیں, فارغ بیٹھتی نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں, عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. اور پھر اقبال کہتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ وہ عیار ہے, یہ بیچارہ ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. یہ کدھر جائے؟ اب اتنا لمبا سفر کون مانے؟ اور وہ تقریر حضور نے آ کے کوئی غلاموں کے بیچ نہیں سنانی تھی, معراج ہوئی تھی مکے میں. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, وہ اعتراض کرنے والے سارے لوگ تھے. تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج سے واپسی پر حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا, جبریل اتنی ساری میں سیر کر کے جا رہا ہوں تو مانے گا کون؟ وہاں باتیں ہو رہی ہیں عالم بالا میں, دنیا سو رہی ہے, وہاں باتیں ہو رہی ہیں, کون مانے گا؟ کون اسے تسلیم کرے گا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اور کوئی مانے نہ مانے, ابو بکر صدیق تو مانے گا, صدیق اکبر تو مانے گا, وہ منوان. اور حضرت صدیق اکبر نے سنا ہی نہیں, حضور کی زبان سے سنا ہی نہیں پہلی دفعہ معراج. کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں, زمین و آسمان دیکھیں, اور تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں, مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ماننے والی بات ہی کوئی نہیں مانتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے کہا لو جی بات بن گئی, پکا بندہ ہم نا, پکا بندہ ہم ان کا ہلانے میں کامیاب ہو گئے. نہیں نہ مانتے کا, نہیں مانتے کا. پھر آپ کے نبی پاک نے فرمایا, حضرت صدیق او سنو یارو, ساری زندگی گزر گئی ویسے ہی کرتے, مزہ کب لینا؟ ساری زندگی دلیلیں پوچھتے گزر گئی, درود شریف پڑھنا کب؟ یہی پوچھتے وقت گزر گیا, کون سا پڑھیں, شروع کس دن کرنا ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی فلانے سے بھی پوچھ لیں, فلانے پر کرنا کب ہے؟ شروع تو کرنا کرتے ہی نہیں. یہ لطف والے لوگ تھے, لطف لیا گزر گئے. حضرت ابو بکر صدیق سے کہا, آپ کے نبی کریم نے کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا جاتا ہوں پوچھتا ہوں بات کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اصل یہ نہیں کہا حضور نے فرمایا ہے, فرمایا ہے, کہا فرمایا ہے. کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا تو حق اور سچ ہی فرمایا ہے, حق اور سچ فرمایا ہے. بالکل. لیکن نا جین جان دا کچھ بسا نہیں ہوں, جان یار نو دے تے شاد ہو جا, اس دل دے ہیں فساد سارے, دل دل بر نو دے, دل دل بر نو دے تے آزاد ہو جا. یہ رکھے آباد تے رو وسطا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جدوں کرے برباد تو برباد ہو. بھائی یہ جو بحثیں ہیں نا بڑی, اللہ رسول کے واضح احکام, ان کو چھوڑیں, عمل کب کرنا؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی, انہوں نے کہا جی بالکل پڑھنی. سود آج سے حرام ہے, انہوں نے کہا جی بالکل حرام ہے. آج کے بعد کافر مشرک عورت سے نکاح ناجائز ہے, جی بالکل ناجائز ہے. 1 منٹ نہیں لگایا, 15 مہینے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی. آج کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. انہوں نے کہا سونیا جدھر آپ کا منہ ادھر ہی ہمارا منہ. ہم لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں بحث و تکرار میں, ہم نے زندگی گزاری ہے, میں ابھی سمجھ رہا ہوں, میں ابھی سوچ رہا ہوں, تو کرنے والے کر کے چلے بھی گئے. حضرت صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا کہ حالات کا رخ دیکھ کے سچ نہ بولو, رب رسول کی رضا دیکھ کے. رب رسول دیکھو, حدیبیہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 صحابہ سے فرمایا احرام باندھ ہو بھی عمرہ کرنا چلتے. ہم جب عمرہ کرنے جائیں نا, خدا نہ خواستہ وہاں ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ دھوکہ ہو گیا ہے یا فلائٹ ہی کینسل ہو گئی ہے, تو لوگ گھر نہیں آتے, رشتہ داروں کے ہاں چلے جاتے ہیں. ہر بندہ پوچھے گا گئے کیوں, کس کس کو سوالوں کا جواب دے. بڑا مشکل مرحلہ ہے. 1400-1500 صحابہ احرام باندھ کے پہنچ گئے. انہوں نے روک لیا, قریش مکہ نے نہیں عمرہ کرنے دیں گے, آئندہ آئیے گا. اور شرائط لکھی جا رہی ہیں, صلح ہو رہی ہے, اور شرطیں کیا لکھی گئیں, بڑی سخت شرطیں
کہ اگر مکے والوں کا کوئی بندہ مدینے آیا تو مدینے والے واپس کریں گے، اور مدینے والوں کا کوئی وہاں گیا تو واپس ہی نہیں کریں گے۔ لگتا تھا کہ یہ صلح تو دب کی ہو رہی ہے، لیکن نبی پاک نور نبوت سے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے صلح کر لی۔ اب 1500 بندہ مدینے سے آیا ہے، عمرہ کر کے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پیر صاحب کے ساتھ جاتے تو بیعت وہیں ٹوٹ جاتی ہے ایئرپورٹ پہ، کہ پیر صاحب کا عمل ہی نہیں سمجھنا، پہلا نہیں سی پتا، ٹوٹ جاتی ہے، اتنا لمبا نہیں چلتا معاملہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کھول دو، کھول دو، اگلے سال آئیں، صلح ہوگی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میرے اندر جذبہ جہاد جوش مار رہا تھا کہ بدر میں ہم 313 تھے، ہم نے بھگا دیا تھا، اب تو ہم 1400-1500 ہیں۔ فوراً گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دب کے صلح کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا عمر ایک ہی بات جو سمجھنے والی، فرمایا عمر میں ہوں اللہ کا رسول، میں مرضی سے بات کرتا ہی نہیں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، میں نے کہا حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ آپ فرماتے میرے اندر چونکہ جذبہ جہاد تھا، تڑپ تھی، میں واپس آیا اور جناب صدیق اکبر سے ملا، میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ فرمانے لگے اس دن پتہ چلا کہ ابو بکر کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ فرمانے لگے وہی جملے جو حضور نے مجھے کہے تھے، وہ اتنے شناسہ تھے نبی پاک کے مزاج کے، فوراً فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے بات کرتے نہیں، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا عمر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے بھی وہی جملے، کہنے لگے کہا تھا حضور نے، یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال ہی کریں گے؟ تم مزاج نبوت سمجھو۔ حضور میرا اور آپ کا یہ مسئلہ بن گیا، آپ یقین کریں ابھی تک انشراح صدر نہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ جس دن ہمارے دل کے اندر سے آواز اٹھ گئی نا کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، جب میں تو بڑا پرانا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بہت سارے پیر مولوی بھی نہیں چاہتے الا ماشاءاللہ، کیونکہ وہ جنہوں نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم کیا وہ ختم ہو جائیں گی ساری۔ جب ہم اس کے ساتھ مخلص ہوں گے، ہمارے اندر سے آواز آئے گی، انشراح صدر نصیب ہوگا، جب دل بدل جاتے ہیں تو پھر رب نظام بھی بدل دیا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کر پائے، کسی محفل میں نعرے لگانے پڑے تو لگا دیتے، لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر جب تک ہم تیار نہیں ہوتے حضور کے نظام کے، تب تک وہ مؤثر نہیں معاملات ہو سکتے جو کہ ہونے چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا جو پہلو بڑا خوبصورت اور سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رب رسول کے حکم کے معاملے میں کبھی بحث ہے؟ سعود حرام ہے نا۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں چلتا، ان کو کیا کہا جائے؟ یہاں تو لوگ بڑی دلیری سے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آپ باتیں سنا رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، معاذ اللہ جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی۔ تو میں کہتا ہوں جو دکان جھوٹ کے بغیر نہیں نہ چلتی اسے چلنا چاہیے بھی، وہ بند کر دو دکان، اس کی ضرورت کیا ہے جو جھوٹ بول کے چلانی پڑتی۔ میں نے تو دیکھا سچ والے کی دکان زیادہ چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ کھرا ہے ہمیں 5 روپے زیادہ لے گا، بندہ ٹھیک ہے ادھر ہی جانا ہے اسی دکان پہ، سچ تو بولتا ہے نا، سودا تو کھرا دیتا ہے نا۔ آپ اپنا تعارف ٹھیک کریں۔ اقبال کہتے ہیں عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل نہ نبی پاک کے قدموں پہ پیش کریں، غلام ہو جاؤ حضور کا، بس چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔